حال میں کیا ہوا ہے سر؟ کل کیا ہوا ہے رات کو پاکستان میں؟ کیا ہوا ہے؟ ویژولز جو گئے ہیں انٹرنیشنلی، جو کچھ دیکھا گیا ہے، ہمیں مانیٹر کیا گیا ہے، کیا ہوا ہے یہاں پر؟ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے جو وہی ہے میرا خیال ہے، جو پاکستان کا امیج ہے پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی بہت زیادہ کو خراب ہوا ہے، کیونکہ آلریڈی پاکستان کوئی اتنے اچھے بکس میں تو تھا نہیں۔ اگر آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھیں، خاص طور پر کے پی میں اور بلوچستان میں، اور دوسرے ایشوز پاکستان جو کنفرنٹ کرتا رہا ہے پچھلے اتنے عرصے تک، آن ٹاپ آف دیٹ جو امیجز گئے ہیں پاکستان کی کیپٹل سٹی میں، لوگ آئے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں آئے ہیں، اور پھر فائنلی ایک کریک ڈاؤن ہوا ہے، دوز آر دی امیجز۔ اس میں بہت سے شہید بھی ہوئے ہیں دونوں طرف سے، رینجرز کے لوگ، پولیس کے لوگ اور پروٹیسٹرز کے، اس میں سے بھی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ابھی مجھے ان کے نمبرز نہیں پتا، بٹ اس کا اینڈ جو ہوا بڑا ہی ایک انفارچونیٹ اینڈ تھا، اور میں انفارچونیٹ سب سے پہلے تو ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو وہ ورکرز تھے، بالکل، اور ظاہر سی بات ہے وہ زیادہ تر غریب ورکرز تھے، اور ان کے کریک ڈاؤن تو ان کے اوپر ہوا، فیصلہ تو کسی اور کا تھا، یا تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا تھا یا حکومت کی لیڈرشپ کا تھا کہ یہ کریک ڈاؤن ضروری ہے، اور وہ بیچارے جس طرح سے بھاگے ہیں کچھ زخمی حالت میں، اور کیسے وہ واپس گئے ہوں کہ اچھا پی ٹی آئی کے اینڈ پر کیا ہوا نا، وہ میں آپ سے تھوڑا سا تفصیل سے آپ سے انالیسز لیتی ہوں کہ آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کے اینڈ پر کیا ہوا، تھوڑا سا مختصر بات کر لیں پہلے گورنمنٹ کے اینڈ پر کیا ہوا۔ ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ بھی کویسچن کر رہے ہیں یا کسی قسم کی حیرت کا اظہار کر رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کیا اس سے کچھ بہتر ایکسپیکٹیشن تھی ہمیں اس حکومت سے کہ یہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت یہ کلیم ہے، کچھ انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ فوٹیجز بھی چلی ہیں کہ اسٹریٹ فائر کیا گیا ہے۔ آپ سمجھ رہے تھے were you expecting any less out of this setup؟ دیکھیں، پرسوں میں فہد حسین کے ساتھ پروگرام میں تھا، اور انہوں نے میرے سے پوچھا تھا کہ کس کا پلڑا بھاری ہے، تو میں نے کہا حکومت کا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ حکومت جو ہے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہوتی ہے، کریک ڈاؤن کے حوالے سے، سپریس کرنے کے حوالے سے، آواز دبانے کے حوالے سے، اور جب بھی کال ہوتی ہے تو اس سے پہلے پکڑ دھکڑ شروع ہوتی ہے۔ کنٹینرز پورے پاکستان نے، پوری دنیا نے دیکھا کہ کیسے روکنے کی کوشش کی گئی۔ سو میں جو پرسوں بھی بات کی تھی، تو میرے لیے یہ حیران کن بات نہیں تھی کہ اس کا اینڈ جو ہے انفارچونیٹ ہی ہوگا، اور وہ اس وجہ سے انفارچونیٹ ہوگا کہ وہ جس میں ڈائریکٹ فائرنگ بھی ہے، جس میں ٹیئر گیس شیلنگ بھی ہے، بڑی وشس طریقے سے ٹیئر گیس شیلنگ ہے، اور جو بھی کیا گیا، تو میں بالکل بھی نہیں حیران ہوا اس بات سے کہ دس ہیز بین دا پالیسی آف دا پریزنٹ رجیم، کہ واٹ ایور اٹ ٹیکس سپریس کرنا ہے۔ اور اس کو آپ کمپیئر کر لیں اگر 2014 کے دھرنے سے، جب میاں نواز شریف کی حکومت تھی، پرائم منسٹر تھے، 126 دن وہ بیٹھے رہے، ایک دن انسیڈنٹ ہوا تھا، ایک دن صرف، اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے وہ بالکل وہاں سامنے بیٹھے تھے اور مشکلات بھی پیدا کر رہے تھے، لیکن بالکل بھی کریک ڈاؤن نہیں ہوا، کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہوئی، کسی کے گھر پر چھاپے نہیں پڑے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ اس وقت ایک امپریشن یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کے اندر کچھ غیر سیاسی لوگ ہیں، پیراشوٹرز ہیں، یہ اسٹریٹجیز ان کے ہاتھ میں تھما دی گئی ہیں، یہ سیاسی لوگ چلا ہی نہیں رہے، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ یو اگری ود دیٹ؟ ایبسولوٹلی، بیکاز جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی سیاست کو دیکھتے ہیں نا، وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پولیٹیکل امپلیکیشنز کیا ہوں گے۔ ہماری پارٹی جو ہے وہ اس کا نام آئندہ آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں، مہینوں میں، سالوں میں کس طرح سے یاد کیا جائے گا۔ سو دے آر کانشیس اباؤٹ اٹ۔ وہ ہر چیز فیصلہ کرنے سے پہلے، اور خاص طور پر سخت فیصلہ کرنے سے پہلے، وہ چیزیں ان کے ذہن میں ہوتی ہیں، لیکن اگر نان پولیٹیکل کوئی ہے تو اس کو پولیٹکس سے کیا انٹرسٹ ہے؟ محسن نقوی ہیں، اگر وہ فیصلہ کر رہے ہیں تو ان کو وہ نہ وہ پی ایم ایل این کے ہیں، نہ وہ پی ٹی آئی کے یا پی وی پی کے یا ایم کیو ایم کے ہیں، تو ان کو کون سی امپلیکیشنز کا خیال کرنا ہے؟ ان کو تو اس وقت کی ضرورت کا احساس ہے، ان کو جو وقت کی ضرورت ہے کہ جی اس پر سپریس کرنا ہے۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے کوئی بھی ملٹری آپریشن، جیسے ایسٹ پاکستان میں ہوا تھا 26 مارچ 1971 کو، تو وہ تو بروٹل تھا نا، اور اس وقت جنہوں نے کیا تھا وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم نے سب ٹھیک کر دیا، لیکن آئیڈیالوجی ہوتی ہے جو آپ اس کو نہیں ختم کر سکتے۔ دیٹ آئیڈیالوجی ہیڈ براٹ دوز پیپل دیئر ان دی فرسٹ پلیس، مشکل ترین حالات میں۔
تو اچھا یہ آئیڈیالوجی ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی اس پر بھی میں آپ سے سوال کرتی ہوں، لیکن ایک تجزیہ میری نظر سے بار بار گزر رہا ہے، بڑا انفارچونیٹ ہے لیکن گزر رہا ہے کہ جی دو پاورز تھیں، ان کا آپس میں ان کا کلیش تھا. پہلا راؤنڈ کے ڈی چوک تک پہنچ رہا ہے، اسلام آباد گھسنا ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف جیت گئی. دوسرا راؤنڈ 10 منٹ کے اندر ڈی چوک خالی کرانا ہے، وہ حکومت جیت گئی. پسا کون بیچ میں سر جو آپ نے شروع میں کہا ایک عام کارکن، مزدور طبقہ، اس ملک کا ایک عام رہنے والا شہری، اس کی پرائم رسپانسبلٹی ان دونوں پاورز میں سے آپ کس کے سر ڈالتے ہیں؟ دونوں کے سر میرا نہیں خیال کہ ہمیں ڈالنی چاہیے. ایک فیئر انالیسس کرنا چاہیے کہ کس نے بات یہاں تک پہنچائی. لیک آف اسٹریٹجی تھی پی ٹی آئی کے اینڈ پہ یہ ہوا یا کیا ہوا؟ ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ تھی ان کی بہت پور پلاننگ تھی. ایسے لگتا تھا، اب ظاہر ہے میں تو تھرڈ پرسن کے طور پر تجزیہ کر سکتا ہوں، مجھے نہیں پتا انٹرنلی ان کے کیا ان کی بات چیت تھی. واٹ واز دا آبجیکٹو؟ ایک کوئی بھی آپ اتنی بڑی چیز کرنے جاتے ہیں، اٹ واز اے بگ تھنگ نا، کہ ہم کیا حاصل کرنے جا رہے ہیں. کیا ہم تختہ کر دیں گے حکومت کا اس طرح سے جانے سے، ادھر ڈی چوک کے قریب پہنچنے سے؟ اگر ہمارا آنسر ہے یس تو پھر تو اٹ واز ورتھ دا کاز. بٹ وہ یس کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ کیا کریں گے کہ حکومت کا تختہ ہو جائے گا، یا وہ عمران خان کے وہاں جیل کی چابیاں آپ کو تھما دیں گے اور آپ جا کے کھول لیں گے؟ اٹ واز نیور گوئنگ ٹو ہیپن. سو جب میرے اسیسمنٹ کے حساب سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو یہی اسیس کرنا چاہیے تھا کہ یہ ایک ہم پروٹیسٹ جو کر رہے ہیں اس کا ہمارا آبجیکٹو ہے کیا، اور کیا حکومت کی پچھلے 2 سال کی 2.5 سال کی ہم پرفارمنس دیکھتے ہوئے اور ان کا ریئیکشن دیکھتے ہوئے کیا وہ ہمیں الاؤ کریں گے وہاں بیٹھنے کے لیے 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن؟ تو جب کا آنسر واز نو، اور پھر آپ نے اپنے ورکرز کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے؟ اور اگر آپ نے کوئی نیگوسیشنز پر فورس کرنا تھا حکومت کو، ایک یہ آبجیکٹو ہو سکتا تھا کہ ظاہر سی بات ہے ہمیں پتہ ہے ہم تختہ نہیں کر سکتے حکومت کا، ہم چاہتے ہیں کہ پریشر ڈال لیں اور حکومت ہمیں بات چیت کی آفر کرے اور ہم وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں. اس میں جو ایک بڑی مسٹیک تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، there was a lack of leadership as such. کیونکہ بشرا بی بی جو لیڈ کر رہی تھی، she is not a political person again. Of course. ان کے لیے اس کی پی ٹی آئی کے لیے implications کیا ہوں گے اور وہ تمام چیزوں کا تجزیہ کرنا، I don't think so I can blame her, but the fact of the matter is she is not a political person. ایک پولیٹیکل نوبس آپ کہیں گے. سیاسی لیڈرشپ کو کرنا چاہیے تھا. مجھے کردار رہا اس پر ہم کچھ بات کر رہے تھے. علی امین گنڈا پور صاحب کے کردار کو سر آپ کیسے انالائز کرتے ہیں؟ فیاض کیونکہ آپ کے خیال میں انہوں نے وہ کس سائٹ پر تھے؟ کیونکہ اس کو لے کر ان کے کردار کو لے کے بڑے سوالات کیے جا رہے ہیں، اور پھر اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد، اتنا انفارچونیٹ سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی آج انہوں نے ایک عجیب سی بات کی. انہوں نے کہا جی دھرنا ابھی بھی جاری ہے. مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو مجھے تو ایسا لگا کہ جیسے کہ مذاق اڑانے والی بات ہے ان لوگوں کا جن لوگوں نے کل اتنا کچھ کیا آپ کے لیے، اور آپ سب سے پہلے تھے جو ڈی چوک سے اپنے جوتے اٹھا کے بھاگ گئے اور لوگوں کو چھوڑ کے چلے گئے، ورکرز کو چھوڑ کے چلے گئے. ایگزیکٹلی. اور اب کہہ رہے ہیں دھرنا جاری ہے، ابھی بھی پتہ نہیں کہاں ہے وہ دھرنا. امین گنڈا پور صاحب کا جو سب سے زیادہ کرٹیسزم ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا. آپ کو پتہ 2 دفعہ پہلے ہوا کہ جی دھرنا جو پروٹیسٹ کرنے کے لیے آئے، ایک دفعہ تو وہ 24 گھنٹے کے لیے غائب ہو گئے، پھر انہیں سٹوری بتائی کہ جی وہ کیسے کے پی پشاور تک پہنچے تھے اور سو آن اینڈ سو فورتھ، جو کہ ہارڈلی بلیویبل سٹوری تھی. اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ہوا جو کہ وہ اسپیشل گیسٹ ہاؤس میں وہ چلے گئے تھے، 5-6 گھنٹے تک غائب تھے اور پھر وہ وہاں ان سے غائب ہو گئے. اگین دا پوائنٹ از کہ کیا علی امین گنڈا پور خود یہ سب فیصلے کر سکتے ہیں؟ باقی پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، ان کی جو کور کمیٹی ہے، ان کو ساری چیزیں اینالائز نہیں کرنی چاہیے. وہ تھی کل بیٹھے ہوئے پوسٹ کر رہے تھے انٹرنیٹ پہ، لوگوں کو رستے بتا رہے تھے کہ رستہ کھل گیا احتجاج کے لیے، خود گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے. جی سب سے بڑا جو کرٹیسزم ہے نا جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو، میں نام لیے بغیر کوئی ایٹ لیسٹ 10-12 تو لیڈرز آپ کے فوراً ذہن میں آتے ہیں. جب بھی آپ ایسا پروٹیسٹ کرتے ہیں تو ورکرز جو ہیں، اور یہ پلان کا حصہ ہوتا ہے. میں ایک پولیٹیکل پارٹی پی ایم ایل این میں تھا، بہت دفعہ پروٹیسٹ ہوتا تھا، پھر یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا تھا کہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد ایک لیڈر جائے گا تاکہ حوصلے بلند کریں وہاں ان کے اپنے ورکرز کے محسوس کریں گے کہ لیڈرشپ ہمارے ساتھ ہے. کبھی ایک لیڈر آ رہا ہے، پھر دوسرا آ رہا ہے، پھر تیسرا آ رہا ہے. ہم نے تو کسی کو دیکھا ہی نہیں. تو یہ جو سب سے بڑی جو خرابی تھی،
اچھا آلریڈی آپ کے جو ورکرز تھے وہ کافی ٹائرڈ ہو چکے تھے, پچھلے مہینے بھی آئے تھے, اس وقت بھی ایک انفارچونیٹ طریقے سے اینڈ ہوا. اب آپ اتنی زبردست آپ نے جوش جذبے کے ساتھ آئے کہ جی 24 نومبر کو, ایک تو یہ جو پی ٹی آئی کا انداز ہے نا کہ جی کفن باندھ کے نکلیں گے, اب فائنل کال, آپ ایک پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں, آپ یہ کہیں کہ ہم پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں, ہم ایک چیز اچیو کرنے جا رہے ہیں, اور اگر یہ فیل ہو بھی جائے گا, اگر ہم اچیو نہیں بھی کریں گے, ہم اگلے مہینے پھر آئیں گے, اس سے اگلے مہینے پھر آئیں گے. پھر حکومت کے لیے وہ جو ہتھ کنڈے ہوتے ہیں کہ جی کنٹینر لگانا اور سارا کچھ بند کرنا, روڈیں کھودنا, وہ پھر حکومت کے لیے اور زیادہ پرابلم ہو جائے گا, بیکاز پھر دا کوسچن ول بی کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, کیا یہ فنڈامنٹل رائٹس کے تحت ایک پارٹی کو اجازت نہیں ہے جلسے جلوس کرنے کی, گیدرنگ کرنے کی؟ تو وہ بالکل ایک میرا خیال ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے یہ بہت بڑی اپرچونٹی تھی جو کہ ایک ضائع کی ہے. اچھا جب ہم کہتے ہیں کہ ضائع کی ہے تو اس سے ہم کہتے ہیں کہ ضائع کی ہے تو اس سے کیا مطلب ہے, کیونکہ لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر محسن نقوی کو جو ہے وہ مبارکبادیں مل رہی ہیں کہ جی انٹیریئر منسٹر نے 10 منٹ کے اندر ڈی چوک کو خالی کروا دیا اور جو کلیم تھا وہ پورا کر دیا. پاکستان تحریک انصاف بہرحال سر آپ نے بالکل درست کہا ہے, فائنل کال کہہ کر آئی اور جس طرح سے بھاگی ہم سب کے سامنے. یہ جو ایک بات کی جا رہی ہے نا کہ کٹ ٹو سائز ہو گئی ہے پاکستان تحریک انصاف, بس گئی, اٹس گون, یو اگری ود دیٹ؟ کٹ سائز کا اس لیے لوگ اندازہ کرتے ہیں, جو میرا بھی کچھ اسیسمنٹ ہے, کہ ایک سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کا ورکرز کا مورال کیسے ہے, بیکاز پارٹی بنتی ہے ورکرز سے, لاکھوں کروڑوں جو چاہنے والے ہیں ان کا آج اگر مورال ڈاؤن ہے, جو کہ میرا خیال ہے ڈاؤن ہے, تو آپ خود سوچیں نا کہ اس کو لفٹ کرنا اب کس کا کام ہوگا, وہ لیڈرشپ کا کام ہوگا اس کو لفٹ کرنا. سو اٹ از آپ کے ذہن میں کیا ہے, کوئی سیٹ نہیں وہ ہارے ہیں, کوئی الیکشن نہیں ہارے ہیں, آئندہ سیاست کرنے سے ان کو کوئی بھی نہیں روک رہا, لیکن ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ پرسیپشن کی کہ کیا یہ ہماری فتح تھی. میرا خیال ہے 90% سے زیادہ جو ورکرز ہیں اور سپورٹرز ہیں وہ سمجھ رہے ہیں ہماری فتح نہیں تھی. اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت وشس کریک ڈاؤن ہوگا, اور وہ کریک ڈاؤن کی وجہ سے پارٹی کو اور برباد کرنے کی کوشش کی جائے گی, توڑنے کی کوشش کی جائے گی, ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی جائے گی. پوسٹ مئی 9 والا سینیریو ہو سکتا ہے دوبارہ ریپیٹ ہو, تو اگین پارٹی کے لیے ریگین کرنا وہ تمام چیزیں بڑا ایک آسان کام نہیں ہوگا. اور عمران خان از ان فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم ناؤ, کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ شاید کوئی نرمی ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں تو بنی گالا لے جائیں گے, کے پی کے گورنمنٹ کو ہینڈ اوور کر دیں گے, لیکن ابھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو کوئی بھی مڈل گراؤنڈ ہو سکتا تھا وہ گیا, اٹس گون؟ That is gone for now. That is gone. It will be a long time. دیکھیں میرے تو ہمیشہ سے خیال تھا کہ عمران خان کو کبھی وہ ریلیز نہیں کریں گے. عمران خان کو ریلیز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے لیے اپنے لیے ایک سیریس تھریٹ ہو جائیں گے وہ, اور حکومت گرنے کا چانس ہوگا. یہی عمران خان اگر کل باہر آتے وہاں, تو ایک تو کریک ڈاؤن اس قسم کا نہ ہوتا, ظاہر سی بات ہے زیادہ کنسرن ہوتا کہ جی دنیا کی نظر پہ کیا کہا جائے گا اگر ہم اس قسم کا کریک ڈاؤن کریں گے. اور عمران خان کو وہاں دیکھ کے لاکھوں لوگ خود باہر نکل کے آ جاتے, اور وہ جو سارے جو پیرا ملٹری فورس اور پولیس اور رینجرز وغیرہ تھے وہ پیچھے ہٹ جاتے. یہ دنیا کی تاریخ میں ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا میرے پاس وقت ہو رہا ہے, اس لیے آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. اب یہ اس بات سے تو اب ہر کوئی اتفاق کر رہا ہے کہ لیڈرز نہیں ہے, کوئی اسٹریٹجی بنانے والے نہیں ہیں پی ٹی آئی کے اندر. رومر تھا کہ شاید آپ پی ٹی آئی میں شمولیت کے بارے میں سوچ رہے, تو آئی ڈونٹ تھنک اٹس دی رائٹ ٹائم, آپ کو جانا چاہیے وہاں پہ اسٹریٹجائز کرنے کے لیے. کیا سوچا ہے آپ نے؟ تو لوگ کہیں گے یار آپ کو کوئی اس سے زیادہ اچھا ٹائم نہیں ملتا, یا اس سے زیادہ خراب ٹائم. بٹ مجھے یشوین مجھے اس لیے لوگ کہتے تھے کہ میں, ظاہر سی بات ہے جو پارٹی عطاب میں ہوتی ہے, جو زیادہ جس کے اوپر ظاہرہ توپیں چل رہی ہوتی ہیں, آپ کو سمپتھائز کرنا چاہیے. یا تو آپ اتھارٹیرین رول کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, یا سو دیر آر ٹو کیمپس ہیئر ان پاکستان, ایک عمران اور پرو عمران اور اینٹی عمران. سو اگر عمران خان اگر اپنے سٹانس سے ہٹ جائیں تو پاکستان میں تو کمپلیٹ فیسزم ہوگی, پھر کوئی بولنے کے لیے بھی نہیں ہوگا. سو آئی تھنک یو ہیو ٹو دین, اور کریک ڈاؤن ہوا ہے, آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں لوگ؟ جلدی میں یہی سوال کر رہی ہوں, پھر آفیشیل اناؤنسمنٹ ایکسپیکٹ کریں ہم پھر سون؟ تو ابھی ویٹ کرنا پڑے گا. چلے وقت ختم ہو گیا آپ کا.